پر دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اگر وہ عیب اس میں نہیں، لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔ یہ ایک باریک فرق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں پر غلط عیب نہ لگاؤ، آپ نے فرمایا ہے دوسروں پر عیب نہ لگاؤ۔ پھر آگے دو صورتیں ہیں، اگر غلط عیب لگایا گیا ہے، کوئی ایسی بدی بیان کی گئی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، تو بسا اوقات اس کی سزا یہ مل سکتی ہے کہ وہ عیب تم میں ظاہر ہو جائے اور تم خود اس عیب میں مبتلا ہو جاؤ، اور اگر وہ عیب اس میں تھا تب بھی عیب نہ لگاؤ، پھر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، خدا پر اس کے معاملے کو چھوڑو۔ فرماتے ہیں بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ناپاک الزام لگا دیتے ہیں، ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو، یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے۔ پھر فرمایا یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ بہت بڑی برائیاں ہمارے معاشرے کی اس طرح پھیلتی ہیں، دوسرے کی نہ صرف یہ کہ تحقیر کرنا، بلکہ اس کے عیب کو پکڑ کر پھر اس کو مشتہر کرنا اور مجالس میں اس کو مذاق کا نشانہ بنانا اور اس کے عیوب پر ہنسنا اور ٹھٹے کرنا۔ فرمایا یہ رعونت کی جڑ ہے، یعنی سارا تکبر اس بات سے پیدا ہوتا ہے، اس گندی عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔ بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے، ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت اور آبرو پر حملہ نہ کرے۔ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل دکھانا یا خدا کے پاک نبی بن کر یہ اس کے حضور عرض کرنا کہ میں تو کرم خاکی ہوں، بشر کی جائے نفرت ہوں، انسانوں کی آر ہوں، میرے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ اس کو انکسار کہتے ہیں، اس کو عجز کہتے ہیں۔ بس اپنی خوبیوں پر عجز کرو اور پھر دیکھو کہ معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ سدھرنے لگتا ہے۔ دوسرے کی بدیوں پر تکبر نہ کرو، اپنی کمزوریوں پر انکسار تو دکھانا پڑتا ہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک انسانی کمزوریوں کا تعلق ہے، جو شخص اپنی نیکیوں پر بھی انکسار دکھاتا ہے اپنی کمزوریوں پر، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ خدا کے حضور کٹ مرتا ہے، سوائے شرمندگی اور خدا کے حضور آنسو بہانے، ندامت کے آنسو بہانے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور جو شخص اپنی نیکیوں پر تکبر کرتا ہے اس کو بدیوں پر شرمندگی کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ ان دونوں باتوں کا گہرا آپس میں تعلق ہے، ایک ایسا جوڑ ہے جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی نیکی پر متکبر ہے، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس شخص کو اپنی کمزوریاں بسا اوقات نظر نہیں آتی، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کو ندامت اور استغفار کی توفیق نہیں مل سکتی۔ ندامت اور استغفار کی توفیق اسی کو ملتی ہے
جو اپنی نیکیوں کے اوپر بھی انکسار دکھاتا ہے، اور پھر بدیاں اگر ہوں تو اس کا تو حال ہی کچھ نہیں رہتا بیچارے کا، وہ تو پانی ہو جاتا ہے اپنے خدا کے حضور۔ اس لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا آج ہمارے سامنے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے۔ اگر آپ ایک یا دو نیکیوں پر انکساری کریں تو آپ خدا کے حضور استغفار کے لیے ایک مزاج پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمزوریوں کے معاملے میں۔ وہ نبی جو نبی کامل تھا، جس کو ساری نیکیاں حاصل تھیں اور وہ بھی درجہ کمال تک حاصل تھی، اس نے اس لیے سب سے زیادہ استغفار کیا کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں متکبر نہیں تھا بلکہ منکسر مزاج تھا، اور اس نے انکسار کے اور استغفار کے پھر اور بہانے ڈھونڈے۔ اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے سراسر اول سے آخر تک خدا کا فضل ہے۔ اتنا خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں رہا، مجھے بھی وہ بخشے گا تو اپنے فضل سے بخشے گا۔ دیکھو ایک انکسار نے پھر کتنے حسین رنگ دوسرے پیدا کر دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی عرض کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کہ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ بس معاشرے کی اصلاح کی شروع ہوگی تو آپ سے شروع ہوگی، گھروں کی اصلاح شروع ہوگی تو مرد اول ذمہ دار ہیں، مردوں کو قوام بننا پڑے گا، لیکن قوام ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرے کی اصلاح اپنی اصلاح کے ذریعے کریں اور اپنی اصلاح کے ذریعے دوسرے میں اس کی تاثیر جاری کریں۔ صحبت صالحین جس کو کہتے ہیں، یہ وہ تعریف ہے قوام کی کہ مرد قوام ان معنوں میں ہے کہ وہ خود صالح بنتا ہے اور اس کی صالحیت میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تاثیر اس کے گھر میں اثر دکھاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی عورت بھی خوبصورت بننی شروع ہو جاتی ہے اخلاقی لحاظ سے، اور پھر اس کی اولاد میں بھی وہ تاثیر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اور انکسار کا دامن پکڑ لیں، کسی معاملے میں تکبر نہ کریں۔ اگر آپ تکبر نہیں کریں گے تو آپ کے منہ سے دکھ کا کلمہ نکلے گا، خواہ وہ بحث ہو رہی ہو یا کوئی معاملہ آپس کا انسانی معاملہ ہو، ہر معاملے میں تکبر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انکسار سیکھیں، اور انکسار سیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر ہم ایک بااخلاق جماعت بن جائیں جو سچے معنوں میں بااخلاق ہو، جس کی بنیاد، جن اخلاق کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے، حکمت پر ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے دوسرے کام کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا اجر آپ کے اپنے گھروں میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ گھر جو جہنم بنے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے، وہ جنت بن جائیں گے۔ بے وجہ لڑنا، بے وجہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، دکھ دینا، تانے دینا، مصیبت پڑی ہوئی ہے دونوں فریق کو۔ نہ تانے دینے والا خوش، نہ وہ خوش جس کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ خام خواہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، جہنم کا نظارہ ہے۔ گھر تو تسکین کے لیے ہوتے ہیں، ان گھروں میں اپنے حسن خلق کے ذریعے جنتیں پیدا کریں۔ اگر یہاں کی جنت نصیب نہ ہوئی تو وہاں کی جنت کے خواب بالکل جھوٹے نکلیں گے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ معاشرے کی جنت جس کو ایک نبی دنیا میں پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، وہ پہلے اس دنیا میں اس کو نصیب ہوتی ہے، پھر آخرت میں جا کے نصیب ہوتی ہے۔ جنتان کا جو وعدہ ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ ہر مومن کے لیے دو قسم کی جنت ہیں۔ ایک اس دنیا میں وہ جنت جو وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ جنت جو خدا اسے اس دنیا میں عطا کرتا ہے بے انتہا بڑھا چڑھا کر۔ اس کو اس پہلی کی جنت سے کوئی بھی نسبت نہیں باقی رہتی۔ اس لیے اپنے معاشرے کو حسین بنائیں کہ ایک پھل تو آپ کو اسی وقت ملنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا پھل آپ کو یہ ملے گا کہ بڑی عظیم قوت آپ میں مقناطیسی رنگ کی پیدا ہوگی۔ حسین معاشرے کی طرف ارد گرد کا معاشرہ کھنچتا چلا آتا ہے۔ آپ کی تبلیغ میں عظمت پیدا ہو جائے گی، آپ کی بات میں ایک رفت پیدا ہوگی، بلندی پیدا ہوگی۔
اور آپ اپنے ماحول کو کھینچ کر تیزی کے ساتھ احمدیت میں جذب کرنے لگیں گے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے جو آج آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہنچا دیں۔ یہ منصب ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم ایک ایسی قوم ہیں، ایسی خوش نصیب قوم ہے جو ایسے بلند صاحب اخلاق انسان کے غلام کہلانے کی مستحق ٹھہرے۔ لیکن مستحق ٹھہرے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے۔ مستحق ٹھہرنا چاہیے جن کو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے کے بعد آج مسلمان جو اخلاق میں دنیا میں سب سے ذلیل ترین قوموں میں شمار ہونے لگا ہے، یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کا اگر آپ تصور کریں تو آپ کا روح روح خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ ایک معمولی ماں باپ کے بیٹے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم کس باپ کے بیٹے ہو، اور اس تانے پر بعض لوگ کٹ مرتے ہیں۔ اس باپ کی حیثیت کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اخلاق کے مقابل پر اور عظمتوں کے مقابل پر؟ یہ تانا آج اسلام کو مل رہا ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے آج اسلام پر کہ مسلمانوں کو نمایاں کر کے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم وہ مسلمان ہو جو کہتے ہو کہ تمام دنیا میں بلند ترین اخلاق پر فائز کیے گئے تھے، تم وہ مسلمان ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے آقا و مولا تمام دنیا میں سب صاحب خلق لوگوں پر سے افضل اور سب پر سبقت لے جانے والے تھے۔ اپنا منہ دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اور پھر سوچو کہ اپنے آقا کی کیا تصویر تم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اتنا خوفناک تانا ہے، اتنا دل ہلا دینے والا تانا ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی غیرت نہ دکھائے یا اس کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا نہ ہو، بیدار ہو کر اگر کوئی غور سے دیکھے نہ کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور مجھ سے کیا توقعات کی جا رہی تھیں، تو ایسا آدمی تو معلوم ہوتا ہے یا وہ غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، اور یا پھر وہ مردہ ہو چکا ہے۔